اس کے بہا پر جب آپ انشاءاللہ دوسری کتابوں کو پڑھیں گے یا دوسری چیزوں کو سیکھیں گے عربی کی، تو آپ کو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو کل ہم نے عربی کی جو کاؤنٹنگ سیکھی انشاءاللہ آپ نے وہ یاد کر لی ہوں گی، آپ نے ان کو ذہن نشی کر لیا ہوگا، آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوگا کہ کیسے وہ ہوتی ہیں۔ واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربع، خمس، ست، سبع، ثمانیہ، تسع، عشر، یہ عربی کی 10 کاؤنٹنگ۔ آج ہم عربی کے کچھ ورڈ سیکھنے والے ہیں جو عربی میں کام آتے ہیں، بہت زیادہ یوزیبل ہیں، بہت زیادہ یوزیبل ہیں۔ سب سے پہلے جو کل ہم نے 4 ورڈ سیکھے، ہاذا، ہاذا، ان ہاذہ، ہاذہ، ذالک، تلک، ان کا ریویژن کرتے ہیں۔ ہاذا اس کا مطلب، ہاذا اس کا مطلب وہ، ہاذہ اس کا مطلب وہ، ذالک اس کا مطلب یہ، تلکا اس کا مطلب یہ۔ Am I right؟ میں نے صحیح لکھا ہے؟ اچھا نو، میں نے صحیح نہیں لکھا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، صحیح لکھتے ہیں، مجھے تو لگا کہ میں نے صحیح لکھا ہے۔ اچھا ایک دو آپ میں سے صرف ایک دو نے ہی میسج کیا کہ صحیح نہیں لکھا، باقی کو آئی تھنک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا؟ اچھا آپ مجھے بالکل بغیر جھجک بتا دیجئے کن کن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ والا آ رہا ہے، مریم صاحب نے تو صاحبہ نے بتا دیا کہ آ رہا ہے، ام سلمہ نے بتا دیا آ رہا ہے، اور سب کے آ رہا ہے۔ جی ثنا کا بھی انگوٹھا، جی صالحہ سحر گوٹ اٹ، اچھا اس کا مطلب آ رہا ہے، الٹا بولا ہے آپ نے، اچھا محمد شاہد صاحب، اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہے۔ میں اس کو اب سیدھا لکھتا ہوں، کیسے اس کو لکھیں گے؟ جیسے ہاذا، ہاذا مطلب یہ، ہندی میں لکھے تو یہ، ہاذہ اس کا مطلب یہ، ہندی میں لکھے تو یہ، اور ایسے ہی تلکا یا ذالکا، ذالکا مطلب وہ، ہندی میں لکھے تو وہ، ہندی میں لکھے تو وہ، تلکا مطلب وہ، ہندی میں لکھے تو وہ، یہ ہے وہ۔ اب یہ جو ورڈز ہیں، یہ 2 ورڈ ہے یہ کے لیے، ہاذا مطلب یہ، ہاذہ مطلب یہ، تلکا مطلب بھی وہ، اور ذالکا کا معنی بھی وہ، لیکن ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ ذالکا، تلکا، ان دونوں کے معنی وہ ہے، اور ہاذا، ہاذا، ہاذہ ان کا مطلب ہے یہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکن ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، اب بہت غور سے آپ میری بات سنیں گے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اگر ہم عربی کے ورڈز کو یہ دیکھنا چاہیں کہ عربی کا یہ ورڈ میل ہے یا فیمیل، تو عربی کے ورڈ کو میل فیمیل دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں تا، اگر کسی ورڈ کے لاسٹ میں تا ہوتی ہے، یہ والی تا، تو ہم اس کو فیمیل کہتے ہیں، فیمیل کا ورڈ کہتے ہیں، یعنی یہ ورڈ فیمیل ہے۔ اور اگر کسی ورڈ کے لاسٹ میں تا نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورڈ میل ہے۔ اب دیکھیں جو یہ ذالکا ہے، یہ ذالکا، اور یہ ہاذا ہمیشہ میل ورڈز کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، میل ورڈز۔ تلکا اور ہاذہ یہ ہمیشہ فیمیل ورڈز کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، فیمیل ورڈز کے ساتھ۔ ذالکا اور ہاذا میل ورڈز کے ساتھ،
تلکا اور حاضی ہمیشہ فیمیل ورڈز کے ساتھ. کیسے ابھی دیکھتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل میں نے لکھا یہ دواتن، یہ دواتن، اس کے معنی آتے ہیں دوات، انک پوٹ، INKPOT، انک پوٹ، دوات. تو اس کے لاسٹ میں تا آ رہا ہے، پتا چلا یہ فیمیل ہے. اگر ہم اس سے پہلے ذالکا، تلکا، ہاذا، ہازہی، ان میں سے کوئی ورڈ رکھنا چاہے ان میں سے، تو ہم کون کون سے رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہازہی، نمبر 2 تلکا، ان دونوں میں سے یہ رکھ سکتے ہیں. ذالکا اور ہاذا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ یہ میل ورڈ نہیں ہے. میل ورڈ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لاسٹ میں تا نہیں ہے. اس کے لاسٹ میں تا ہے. یہ میل ورڈ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے لاسٹ میں تا ہے. اس کے ساتھ تلکا اور حاضی کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ اس کے لاسٹ میں یہ تا لگی ہوئی آ رہی ہے اور یہ فیمیل ہے. تو جو ورڈ میل ہوگا اس کے ساتھ میل والا رکھیں گے، یعنی ذالکا اور ہاذا. جو فیمیل ہوگا اس کے ساتھ فیمیل والا رکھیں گے، یعنی تلکا اور حاضی. آپ میں سے کتنوں کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، بالکل مشکل نہیں ہوگی. اگر مشکل ہوگی تو آپ مجھے بتائیں گے. اچھا محمد شاہد صاحب نے ہاتھ اٹھایا، آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گئی. اچھا آ گئی ہے، بہت اچھا. سب کو آ گئی؟ اچھا سب کو آ گئی. اس کا مطلب اگر نہ آئی کسی کو تو آپ میسج والے جو آپشن ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں نے سامنے میسج والا آپشن بھی کھول رکھا، میں اس کو برابر اس پر نظر ڈال رہا ہوں. جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کے ریئیکشنز بھی دیکھ رہا ہوں، جو اسکرین پر نظر آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنا ریئیکشن دے سکتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ذالکا کا مطلب وہ، ہاذا مطلب یہ، تلکا کا مطلب وہ، حاضی کا مطلب یہ. بٹ دس از فار فیمیل اینڈ دس از فار میل. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. کیسے ان کا یوز کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جو یہ ورڈ ہے نا ہاذا، آپ گئے عرب میں اور آپ نے عربی سیکھ لی. انشاءاللہ آپ حج پر یا عمرے پر گئے اور محمد نبوی میں کے صحن میں بیٹھی رہتی ہیں عربین عورتیں. اب چونکہ عورتوں کو تو بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، اب کوئی مل نہیں رہا بات کرنے کو، کوئی عربین پھنس گئی تو اسی کا ہی کر دیا، یعنی اسی کو بات سنا دی. واری کیسی ہو آپ؟ واری آپ کے یہاں کیسا ہے؟ واری بولتے ہیں نا ایسے، واری آپ کے یہاں کیسا ہے؟ واری سب ٹھیک ہے؟ تو واری کو عربی میں کیا کہیں گے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. تو جیسے ایک دفعہ ہماری والدہ عمرے کو گئی اور میں بھی ساتھ تھا. اتفاق سے مسجد قباء پہ ہم گئے تو مسجد قباء پہ سوکس بک رہے تھے، پیروں میں پہننے کے سوکس اچھی کوالٹی کے بک رہے تھے. تو والدہ نے ہماری اور نانی نے اور ہماری خالہ نے، پھپھو نے، چاچی نے، ان سب نے مل کے لے لیا. دیسی عورتیں سب دیسی، بالکل پیور دیسی، سب نے مل کے لے لیا. تو وہ جب سوکس لے لیے تو باہر ادھر آ کے دیکھے تو وہ پھٹے ہوئے. اب جب واپس ان کو کرنے کے لیے گئی وہ عورت الٹا سمجھ بیٹھی. اس نے سوچا یہ سوکس انہوں نے چرائے ہیں، یہ سوکس انہوں نے چرائے ہیں. اب وہ کہہ رہی واللہ انتی سارقہ، واللہ انتی سارقہ، واللہ انتی سارقہ. ہماری والدہ کو کہہ رہی کہ تم چور ہو، چور ہو، چور ہو. اب ہماری والدہ اور نانی کہہ رہی نہیں واری ہم لے کے گئے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور واری یہ ہمارے سے پھٹے ہوئے نکل گئے، تو نے پھٹے ہوئے دے دیے. اب ان کو واری کر کے اسے سمجھا رہی. اب اس کی سمجھ میں ہندی ہی نہیں آ رہی، واری تو کہاں سمجھ میں آئے. اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہیں چور نہیں کہہ رہی، کہ واللہ انتی سارقہ، واللہ انتی سارقہ. پھر میں نے عربی میں بتایا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے کہ اشتریت قبل وقت قلیلہ، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو خریدا تھا اور اس میں اس طرح سے پھٹا ہوا نکلا.
ورنہ وہ جب اس نے ہماری عربی سنی اور عربی ہم نے اس سے بولی تو اس کے بعد اس نے ہمیں 2 ڈبے اس کے کھجور کے، کچی کھجور، بہت شاندار ٹھنڈی کھجور ہے، اس نے دی، ورنہ ہمیں تو وہ چور بتا رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہمیں لینگویج سمجھ میں نہیں آتی، تو ہماری دیسی عورتیں وہاں جا کر عموماً یہی کرتی ہے۔ خیر ہمیں وہاں کے لیے تو عربی نہیں سیکھنی، ہمیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیکھنی۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، مان لیجیے یہ ہاذا ہے، ہاذا کے ساتھ اگر ہمیں میل ورڈ یوز کرنا ہو، جیسے رجلن، رجلن کے معنی ہے مین، مین آدمی، رجلن آدمی، ہاذا رجلن اٹ مینس یعنی یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، ہاذا رجلن یہ آدمی ہے، ہاذا رجلن یہ آدمی ہے۔ اب میں آگے لکھتا ہوں، رجلن کے معنی آدمی، میں نے یہاں اس کو لکھ دیا۔ امرأتن، 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 امرأتن اس کے معنی آتے ہیں عورت، وومن، تو عورت، اس کے معنی آدمی، آدمی، تو اس کے ساتھ ہاذا ترجمہ ہوا، ہاذا رجلن یہ آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہاذا یا ہاذیہ، آپ بتائیں کیا لگائیں گے؟ سب نہیں بتا رہے ہیں، اچھا ہاذیہ، ہاذیہ ٹھیک ہے، 2 ہاذیہ، جی اس کے ساتھ ہاذیہ کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ یہ فیمیل ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم یوز کریں گے تو ہم ہاذیہ ہی یوز کریں گے، ہاذیہ، ہاذیہ امرأتن، ہاذی امرأتن کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں میسج میں لکھ کر، ہاذی امرأتن، جی بہت اچھا ماشاءاللہ، ہاذی امرأتن یہ عورت ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ یہ عورت ہے، ہاذی امرأتن یہ عورت ہے۔ اچھا آپ میں سے جس کو ابھی سمجھ میں آیا ہے اس کا ترجمہ، آپ نے کتنوں نے پہلے یہ عربی پڑھی ہوئی ہے؟ یہ والی آپ نے کس نے پہلے یہ پڑھا ہوا ہے جن کو یہ سمجھ میں آیا؟ مریم آپ نے پڑھا ہوا ہے، جی اچھا، صالحہ، ثنا آپ نے پڑھا ہوا پہلے، اس کا مطلب یہ، اچھا ام سلمہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اچھا جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ان کو سمجھ میں آیا؟ ان کو سمجھ میں آیا؟ جی ناظمہ، ارسلان اور آفرین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، شگفتہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عربی سے فیملیئر کر دیں انشاءاللہ، اور جس طرح ہمارے بچوں کی زبان پر انگلش ہے ایسے انشاءاللہ عربی بھی ہو۔ اچھا جو سمجھ میں آیا نہیں آیا، سعدیہ کی والدہ ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو میسج میں بتا سکتے ہیں، جی سمجھ میں آیا ہے؟ رزینہ احمد، اچھا سمجھ آیا ماشاءاللہ، جی ہاں کاپی پر لکھتے رہیں ساتھ ساتھ میں، تو ہاذا رجلن یہ آدمی ہے، ہاذیہ امرأتن یہ عورت ہے، ہاذیہ امرأتن یہ عورت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا اتنا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اسی کے ساتھ ہاذا کے بجائے ہم لگائیں ذالکا، ذالکا میل ہے تو میل کے ساتھ ذالکا لگائیں گے، تو ذالکا رجلن، اب ہاذا کا ترجمہ تو یہ ہے اور ذالکا کا ترجمہ وہ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ذالکا رجلن، کیا ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو ہم، کیسے اس کو ترجمہ کریں گے؟ ذالکا رجلن، ذالکا رجلن وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ایسے ہی تلکا، تلکا، تلکا امرأتن، امرأتن، تلکا امرأتن وہ
وہ عورت ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ, وہ عورت ہے. تلک امرأۃ, وہ عورت ہے. ھذا رجل, یہ آدمی ہے. ذالک رجل, وہ آدمی ہے. ھذہ امرأۃ, یہ عورت ہے. تلک امرأۃ, وہ عورت ہے. اتنا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اگر اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کو عربی کے تقریباً آپ کو 400 الفاظ سمجھ میں آ گئے, اور حدیث کے آپ کو تقریباً 15,000 سے زیادہ الفاظ سمجھ میں آ گئے. اگر آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا تو آپ کو عربی کے 400 سے زیادہ ورڈ سمجھ میں آ گئے قرآن کے. آپ کو حدیث کے 15,000 سے زیادہ ورڈ سمجھ میں آ گئے, اگر آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا تو. کیونکہ قرآن کے اندر الفاظ ریپیٹڈ ہیں, بار بار آئے, بار بار. یہی اب یہ حاضہ جہاں بھی آئے گا نا ترجمہ سیم ہوگا. حاضی جہاں بھی قرآن میں آئے گا ترجمہ سیم ہوگا, کوئی نہیں بدلے گا, بالکل بھی الگ نہیں بدلے گا. ذالکہ کا ترجمہ, ذالکہ جہاں بھی قرآن میں آئے گا ترجمہ سیم ہوگا. تلکا جہاں بھی آئے گا سیم ترجمہ ہوگا قرآن میں, بالکل. آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے تو آپ کو اتنے ورڈز کا ترجمہ خود سے سمجھ میں آ گیا. حدیث میں اتنا اور قرآن میں اتنا. جی کچھ کہہ رہے ہیں, کس کا مائک آن ہوا ہے؟ آفرین کا مائک آن ہوا ہے. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ اچھا نہیں, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں آج نئے ورڈز کی طرف. یہ تو میں نے کل کا ریپیٹ کیا. آج ہم آپ کو سکھائیں گے آئی, یو, اینڈ وی, ہی اینڈ شی. ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آئی, یو, وی, ہی اینڈ شی. یہ جو آئی ہے اس کے لیے عربی میں آتا ہے انا. انا, انا. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا مطلب میں, ولا انا. قرآن میں لوٹ آف ٹائم جہاں آپ کو یہ ایک بھی انا سمجھ میں جہاں بھی لکھا ہوا دکھے اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں, انا میں. تو انا. یو کے لیے عربی میں آتا ہے انت. اور چلے میں ان کو الگ الگ لکھتا ہوں. اب یو کے لیے عربی میں آتا ہے انت. اٹ مینس یعنی آپ, تو یا تم, یہ تینوں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں ذرا مہذب بولے تو, اور یار دوستوں میں بولے تو کہتے ہیں, اور تھوڑا سا نہ زیادہ تہذیب نہ زیادہ کھلے ہوئے ہوں تو تم بولتے ہیں. تو انت اور انتی, یہ دو ورڈ آتے ہیں. یو کے لیے انتی. اچھا, یو کا مطلب اگر یو ہم کہہ رہے ہوں فور میل تو اس کے لیے آتا ہے انت. فور میل انت. اور اگر کہہ رہے ہوں فور فیمیل تو انتی. فور میل انت. اگر آپ جس کو ہم آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر مرد ہے, اگر وہ میل ہے تو اس کو کہتے ہیں انت احمد, انت زبیر, انت عاصف, انت عبد اللہ, انت حامد, انت رجل. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ یعنی انت احمد, یو آر احمد. انت عبد اللہ, یو آر عبد اللہ. انت جابر, یو آر جابر. انت زبیر, یو آر زبیر.
اور اگر فور فیمیل سامنے عورت ہے خاتون ہے تو اس کے لیے کہیں گے انتی، انتی ثنا، انتی منتشا، انتی عائشہ، انتی سلمہ، انتی حبیبہ، انتی، انتی فور فیمیل انتی، انتی فاطمہ، انتی علیمہ، انتی نبیلہ. لوٹ آف ورڈس بن سکتے ہیں. آئی تھنک آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جن کو سمجھ میں نہ آئے بغیر کسی جھجک کے آپ بتاتے رہیں. آپ کو قرآن سمجھنا ہی سمجھنا، سمجھ کر چھوڑنا ہے، مطلب چھوڑنے کا مطلب یعنی چھوڑنا نہیں ہے لیکن سمجھ کے ہٹنا ہے، بس سمجھ کر ہی ہٹنا ہے قرآن کو اپنے بہاف پر انشاءاللہ، تاکہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے. آپ جب بھی قرآن پڑھے آپ کے قرآن پڑھنے میں سے آٹومیٹکلی میرے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہے انشاءاللہ، اور آپ کے اکاؤنٹ سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ ثواب کے معاملے میں آدمی کنجوس ہوتا ہے کہ ہمارا ثواب کم ہو جائے گا. نہیں نہیں، آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا، آپ کا ثواب برابر رہے گا، اور لیکن میرے لیے برابر پہنچتا رہے گا آپ کے ثواب میں سے ثواب. جی یہ ہو گیا. ہم نے یو کو سمجھا، آئی کو سمجھ لیا. آئی یعنی میں تو یہ دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے، میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے بھی. انا جس طرح آئی سیم ہوتا ہے میل فیمیل کے لیے، ایسے انا بھی سیم ہوتا ہے، دونوں میں سیم ہے. جی اب یو کو ہم نے سمجھ لیا، اس میں ہم نے میل کے لیے انتا سمجھا اور فیمیل کے لیے انتی. اب ہم سمجھتے ہیں وی. وی وی مطلب ہم کے لیے عربی میں آتا ہے نحنو، 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 ہم کے لیے نحنو. اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر ہم دو ہوں، جیسے میں ہوں اور میرا بھائی ہے، تو میں اور میرا بھائی تو دو ہیں نا، میں ہوں اور میرا بھائی ہے، دو ہیں. تو دو کے لیے بھی ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں وی. وی آر آصف، وی آر عبداللہ، وی آر ایس آصف اینڈ عبداللہ، ہم آصف اور عبداللہ ہے. وی آر حمزہ اینڈ سہیل، ہم حمزہ اور سہیل ہیں. ایسے عربی میں دو کے لیے بھی آتا ہے یا نحن، اور دو سے زیادہ جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے لیے نحنو ہی آتا. دو کے لیے بھی جیسے نحنو، فار ایگزامپل آپ میں سے کہیں، جیسے یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہے منتشا، تو منتشا اگر کہیں نحنو منتشا و کہکشا، ہم منتشا اور کہکشا ہے دونوں. نحنو منتشا اور کہکشا، ہم منتشا اور کہکشا ہے. اور اگر منتشا کہکشا اور اسما تینوں مل جائیں تو نحنو منتشا کہکشا اسما، ہم منتشا کہکشا اور اسما ہے. یہ مشکل تو نہیں لگا نا آپ کو؟ آپ کا ریئیکشن ضروری ہے. جی نحنو منتشا کہکشا، اور یہ یعنی جو بھی جس کے بھی ساتھ آپ لگائیں گے، دو کے ساتھ بھی جس طرح وی دو کے ساتھ لگ رہا ہے، ایسے عربی میں نحنو دو کے ساتھ بھی، اور دو سے زیادہ 3 4 5 6 8 10 کتنے بھی ہوں، کتنے سارے نحنو مسلمون میں تو سب آ گئے، تو نحنو کے ساتھ پوری انٹائر مسلم کمیونٹی آ گئی پوری. تو اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں نحنو. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جیسے آتے ہیں نا دو لڑکیاں ہیں، کافی دن پہلے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، تو کہتے ہیں نا یہ چنکی ہے اور میں پنکی ہوں، تو نحنو چنکی اینڈ پنکی، میں چنکی اور پنکی ہوں، تو ایسے. جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے. ہم نے آئی کو سیکھا اور وی کو سیکھا، یو کو سیکھا. اب ہم آتے ہیں ہی کی طرف. ہی کے لیے عربی میں آتا ہے، ہی کو یا لگا دے بس، ہی یا اسی کو ہی یا مطلب وہ. اور شی کے لیے آتا ہے عربی میں، ہی کے لیے عربی میں اس کو کیسے کر دیں،
ہی کے لیے عربی میں آتا ہے، اس کو تھوڑا سا میں 1 منٹ اس کو مٹا کر دوبارہ سے لکھتا ہوں. یہ ہی کے لیے عربی میں آتا ہے ہوا، ہوا، یہ والا ہوا، ہوا. اور شی کے لیے عربی میں آتا ہے ہیا، ہیا. شی کے لیے ہیا اور ہی کے لیے ہوا. سلمان انصاری has left this call. اوکے. تو ہی کے لیے ہوا اینڈ شی کے لیے ہیا. اور آپ کو تو معلوم ہے ہی فار میل اور شی فار فیمیل. شی از اے گرل، ہی از اے بوائے. جی بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے یہ اتنے ورڈز، تو آپ کو قرآن کے تقریباً آپ کو 2000 سے زیادہ ورڈ سمجھ میں آ گئے. اگر آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں آ گئے ہیں تو آپ کو قرآن کے 2000 سے زیادہ ورڈ سمجھ میں آ گئے. قل هو اللہ احد، کیا ہوا؟ قل ہوا میں کیا ہے؟ ہوا ہے یہ والا ہوا. ایسے ہی آپ دیکھیں انا تو جگہ جگہ ہے، انت بھی ہے. وقال انا ربکم الاعلی، قرآن میں انا، الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ کو 2000 ورڈز یاد ہو گئے. بس ان 5 ورڈ کے یاد کرنے سے آپ کو 2000 ورڈ سمجھ میں آ گئے خود سے. اگر آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں آ گئے ہیں. اچھا، آپ میں سے کوئی ایسے تو نہیں ہے نا جن کا کوئی ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو؟ میں ایک بار ان کو ریپیٹ کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، وقت کم ہے اور سیکھنا بہت کچھ ہے. جی دے کے لیے کیا یوز ہوتا ہے میں بتاؤں گا. پہلے ان کو ہم کلیئر کرتے ہیں. دے کے لیے کیا یوز ہوتا ہے انشاءاللہ میں بتا دوں گا وہ والا بھی. تو ابھی ہم ان کو رکھتے ہیں تاکہ یہ پچ جائیں، ہضم ہو جائیں. جی تو یہ ہوا ہمارا یہ ورڈز. انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو عربی کے عربی کے نہیں، قرآن کے تو آپ کو 2000 سے زیادہ ورڈ سمجھ میں آ گئے، اور عربی کے آپ کو 20,000 سے زیادہ ورڈ سمجھ میں آ گئے. اس کو یاد کرنے سے 20,000 سے زیادہ، 20,000 سے زیادہ جو قرآن اور حدیث دونوں میں استعمال ہوئے ہیں، جگہ جگہ یہی استعمال ہوتے ہیں. اب آپ انشاءاللہ عربی بھی بول سکتے ہیں، جیسے انا حامد، میں حامد ہوں. انا منتشا، میں منتشا ہوں. انا صالحہ، میں صالحہ ہوں. انا حبیبہ، میں حبیبہ ہوں. انتی فلاں، انتی فلاں. اب آپ اس کو ایسے ہی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم دلی جا رہے تھے، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ایک آدمی انگلش بول رہا. اس ٹائم ہمیں انگلش نہیں آتی تھی اور عربی بھی نہیں آتی تھی. اتفاق سے فرسٹ سال عربی کا تھا اور عربی اتنے اچھے سے نہیں آتی تھی. تو ہمارا ایک ساتھی تھا مسرور، اس نے کہا یار یہ سامنے انگلش بول رہا ہے اور ہم عربی بھی نہیں بول سکتے، انگلش بھی نہیں بول سکتے، تو کیا کریں؟ ہم نے کہا بولتے ہیں عربی. کیسے؟ سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قرآن کی آیتیں پڑھ دو، ان کو کیا پتا ہے سامنے والوں کو. تو قرآن کی آیتیں پڑھ دی، وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ عربی بول رہے ہیں، کہ سيقول السفهاء من الناس. ایسے قرآن کی عربی آیتیں پڑھی تو کہ یہ تو بہت شاندار عربی بول رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. تو اس طرح سے کیا، اور وہ سامنے دیکھ رہے بیٹھے کہ بھی ہم تو انگریزی بول رہے تھے، یہ سامنے عربی آ گئے. اب یہ تو پورا عرب اور عجم دونوں اکٹھا ہو جائے گا. خیر، تو یہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے روزانہ کچھ ورڈز
کی بہاف پر جب یہ ہمارا ورڈز کا یہ ایک ترتیب پوری ہو جائے گی، اس کے بعد ہم باقاعدہ قرآن کی تلاوت پر آ جائیں گے۔ قرآن سے میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے معنی کیا ہے؟ حمد قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، جہاں بھی حمد آئے گا ترجمہ سیم ہوگا، اس کے معنی آتے ہیں تعریف، تعریف، اس کے معنی سیم، جہاں بھی آئے ترجمہ سیم، تعریف، تعریف، کسی کی اچھائی، الحمدللہ، للہ، کل کو میں جو لام میم اس طرح کے ورڈز ہیں وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، پھر ہم قرآن کی آیت پر ہی آنے والے ہیں، اور پھر قرآن کی آیتوں سے آپ ترجمے کو بالکل اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ اب ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، جو مسائل ہم کور کر رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا یہ یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کے ساتھ قضا اور کفارہ دونوں ہوتے ہیں، روزے کے ساتھ قضا اور کفارہ دونوں دینے پڑتے ہیں۔ پہلے دن ہم نے پڑھا صرف اس کا بیان کہ جن چیزوں سے کفارہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسری کلاس میں ہم نے پڑھا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ تیسری کلاس میں کل ہم نے پڑھا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ پہلے جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ بنا ہے زکا سے، زکا، اور زکا یزکی کے مناتے ہیں صاف کرنا، صاف کرنا، پاک کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ جب ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسے نکال دیتے ہیں، اصل پیسوں میں سے زکوٰۃ کے پیسے نکال دیتے ہیں، تو ہمارا وہ مال پاک بن جاتا ہے جس میں سے ہم زکوٰۃ کے پیسے نکال رہے ہیں۔ تو اب ہم نے پاک کیا ہے اپنے مال کو زکوٰۃ کے پیسے نکال کر، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پورا ایک یعنی مال ہے، سب پورے مال میں سے، ہم کروڑوں ہوں لاکھوں ہوں، سب میں سے جتنا بھی 2.5% یعنی 2.5% بیٹھی ہے زکوٰۃ، اس میں سے نکال کر ہم اس مال کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالیں، زکوٰۃ نہ نکالیں، ہم 2.5 نہ نکالیں، ہمارے پاس اگر لاکھ روپے ہیں، اس لاکھ روپے میں سے اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالیں، یہ سارے ہمارے لیے وبال جان ہے۔ قیامت کے دن ان کو ہمارے لیے آگ کی توگ بنا کر ہمارے گلے میں پہنائی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے۔ توگ بنا کر گلے کی، یعنی آگ میں ان کو پکایا جائے گا، سونے کو، چاندی کو، جو بھی مال و پیسہ ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اگر کسی کے پاس بیل ہوں گے، گائے ہوں گی، گھوڑے ہوں گی، بکریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہیبت والی شکل دیں گے قیامت کے دن، اور اس کو جس کے پاس یہ بیل گھوڑے وغیرہ تھے، اس نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کو ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا۔ اب یہ سارے گھوڑے ادھر سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اس کے اوپر سے گزریں گے اور اس کے جسم کو رون دیں گے، بوٹی بوٹی الگ کر دیں گے۔ دوبارہ سے یہ آدمی جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلی شکل میں لے آئیں گے، دوبارہ سے پھر یہ گھوڑے، یہ بکریاں، یہ ادھر سے آئیں گی اور اس کو کچل کر جائیں گی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہ نکالے۔ تو اپنی زکوٰۃ کا مطلب یعنی ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، اصل مال کو۔ اچھا، پھر جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹیکس، کہ یہ ٹیکس ہے زکوٰۃ اللہ کی طرف سے، جس طرح سے گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس، ایسے اللہ بھی ٹیکس لے رہا ہے۔ نہیں، ٹیکس تو ہر آدمی پر ہے، مالدار ہو تو ٹیکس زیادہ، غریب پر بھی ٹیکس ہے، مالدار پر بھی ٹیکس ہے۔ اگر ہم پین خرید رہے ہیں، پین پر بھی جی ایس ٹی ہے، ٹیکس ہے۔ میڈیسنز خرید رہے ہیں، اس پر بھی ٹیکس ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس ہم پے کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی ٹیکس پیئر ہے، ہر آدمی۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ میں یہ فرق ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپیہ ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی،
45,000 تقریباً 45 سے 50 پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، شریعت کی نظر میں یہ مالدار بن گیا۔ اب اگر گورنمنٹ کی نظر میں کیا ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو یہ ہے، اگر اس کے اوپر 500، اس کے پاس 500 روپیہ ہے، یہ سامان خریدے گا، چاہے کچھ بھی خرید رہا ہو، خود آدمی کچھے میں ہو، خود آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ٹیکس دے گا، مرتے مارتے دینا پڑے گا۔ ٹول ٹیکس ہے ہمارا، بجلی کا ہے، یہاں کا ہے، وہاں کا ہے، طرح طرح کے ٹیکس ہے، ہماری میڈیسینز کا اتنا ٹیکس، ہماری جو ایجوکیشنل جتنی بھی یہ ہے ایسیسریز ہے، سب پر ٹیکس ہے۔ لیکن زکوٰۃ اگر کسی کے پاس 50,000 روپیے ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، 20,000 اس کے اوپر قرضہ ہے، اور 20,000 میں سے ہم نے مائنس 20 تو بچے 30، اب 30,000 اس کے پاس بچے ہیں، اس 30,000 میں سے ہم نکال دیں 10,000 گھر کا خرچہ جس میں چلتا ہے مہینے کا، اس کو نکال دیں، بچے 20,000 پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسلام نے کہا مزے کرو 20,000 میں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں زکوٰۃ دینے کی۔ اگر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے ہے، پہلے ان میں سے اپنا اگر قرض کسی سے لے رکھا ہے اس کا قرض دے گا، دوسرے نمبر پر گھر کے خرچ نکالے گا، پھر جو ایکسٹرا پیسے بچ جائیں گے، اگر اتنے بچ جاتے ہیں جتنے میں زکوٰۃ ہو رہی ہے تو زکوٰۃ دے گا، نہیں بچتے ہیں کہیں سے کہیں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ٹیکس کیا ہے؟ آدمی ایک پین لے رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی، جی ایس ٹی دے رہا ہے 18%، 20%، یہاں کیا ہے 2.5%، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5%، اور اس میں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ادھر ٹیکس دے رہے ہیں کوئی بھروسہ نہیں واپس ملے نہ ملے، ادھر زکوٰۃ دے رہے ہیں بالکل اللہ کا 110% وعدہ ہے، زکوٰۃ دیں گے میں لوٹاؤں گا، اس کو واپس کروں گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو 1 روپیہ دے گا اس کو 10 گنا بنا کر واپس دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ادھر کوئی وعدہ نہیں ہے گورنمنٹ کا، لے تو لیں گے، دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ادھر اللہ کا بالکل کھلا وعدہ ہے، دنیا میں وعدہ ہے لوٹانے کا، آخرت میں وعدہ ہے اس کے مقابلے میں جنت کے اندر طرح طرح کی چیزیں، اللہ نے جو محلات تیار کیے ہیں، عذاب سے بچایا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ فرق ہے ٹیکس میں اور ہماری زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ تو ایک لوگوں کا جو لوگوں کا مال ہے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور ٹیکس لوگوں کا خون چوسنے کے لیے، لوگوں کا خون چوس رہا ہے ٹیکس۔ تو اب یہ ہم نے سمجھا زکوٰۃ کا، اور یعنی جو زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک صاف کرنا۔ اب زکوٰۃ کب ہوئی مسلمانوں پر؟ جب مسلمان ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، کوئی زکوٰۃ نہیں تھی ان پر، کوئی بھی زکوٰۃ نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کیا اکنومکس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 کیپیبلٹیز ہیں، 3۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو موسٹلی کیپیبلٹی ہے وہ 3 ہے۔ نمبر 1، پہلی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک شاندار قسم کے بزنس مین تھے، شاندار قسم کے بزنس مین۔ نمبر 2 پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی پرابلم سولو کرنے کے لیے پبلک ایڈمنسٹر تھے، بہت شاندار طریقے کے۔ نمبر 3 پر اکنومکس میں بہت شاندار طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماہر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن جب مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں کسی طرح کی کوئی مالی امداد حضور کے پاس نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ سے مدینہ آنے کے بعد حضور نے مکہ سے آنے والے اور مدینے میں جو لوگ پہلے سے موجود تھے مسلمان، ان کو آپس میں بلایا، سب کو بلایا، اور آپس میں بلانے کے بعد ادھر وہ بیٹھے ہیں جو مدینے کے پہلے رہنے والے تھے، ادھر وہ بیٹھے ہیں جو مکہ سے آئے، ان کو کہتے ہیں انصار۔ ان کو جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے ان کو انصار کہتے ہیں، جو مکہ سے آئے تھے مائگریٹ کر کے ان کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجر ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا اور ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، اور فرمایا انتما اخان الان،
آج سے تم دونوں بھائی بھائی، آج سے تم دونوں بھائی بھائی، انصار اور مہاجر آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، ایک انصار ایک مہاجر۔ اب یہ دونوں بھائی بھائی نے کیا کیا؟ جب حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کو بھائی بھائی بنا دیا، اب یہ چونکہ پہلے سے مالدار تھے، ان کے پاس کوئی بھی مال نہیں تھا، یہ سب کچھ اپنا مکے میں چھوڑ کر آئے، اب انہوں نے کاروبار کو کھڑا کرنے میں ان والے صحابہ کی مدد کی، تو ان والے صحابہ کی جب مدد ہوئی مہاجرین کی، تو ان کے پاس مال آنا شروع ہوا، اتنی مدد کی، واقعی ایسی مثال کسی بھی قوم میں نہیں ملتی، کسی بھی قوم میں نہیں ملتی۔ ایک صحابی کے پاس 2 مکان تھے، 2 مکان میں سے ایک صحابی نے کہا مہاجر بھائی سے اپنے، یہ والا مکان آپ رکھ لو، یہ چھوٹے والا میں رکھ لوں گا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لینا، ایک میرے پاس رہ جائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے ان والے صحابی نے جو مہاجر تھے، انہوں نے منع کیا، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے مکان کی ضرورت ہے، نہ تمہارے بیوی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خود دے دے گا، مجھے بتاؤ مارکیٹ کا راستہ کدھر ہے۔ اب ان کے تو خون پسینے میں، بالکل ان کے خون کے اندر بزنس بھرا ہوا تھا، صحابہ بزنس میں بالکل ماہر تھے۔ جو آج کل صحابہ کی امیج ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ صحابہ کے پاس پیٹ پہ پتھر تھے، یہ تھے، حضرت جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت عثمان غنی کی خود کی مالی حیثیت اتنی تھی کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے آج بھی۔ اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ غریب تھے، نہیں، صحابہ غریب اور مالدار دونوں تھے، آج بھی بینک اکاؤنٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چل رہا ہے، آپ اگر اس کو سرچ کرنا چاہیں گوگل وغیرہ پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو جب مال آیا صحابہ کے اوپر، پھر زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد پھر زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے یہ بھی بتایا گیا، زکوٰۃ کا حکم کس سن میں آیا وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے، پھر زکوٰۃ کا حکم سن کر صحابہ کا ریئیکشن کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ ابھی ہم اپنی انہی باتوں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ آج کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، کوئی مشکل نہیں لگی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو آپ تھمس اپ دے سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمارا کام صرف یعنی اس کی وہ نہیں سننا ہے، صرف مطلب ایک تقریر نہیں سننا ہے، بلکہ ہمیں سمجھنا، انڈرسٹوڈ کرنا ہے باتوں کو، چیزوں کو، تاکہ نہ تو ہمارے گھر کے اندر کوئی کمی رہے، گھر والوں میں کوئی کمی رہے، ہماری مسلم بہنوں میں، ہمارے جو مسلم گھرانے ہیں ان میں کوئی کمی رہے علم کی، نہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان میں کوئی علم کی کمی رہے۔ جی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو جی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے بزنس مین، دوسرے پبلک ایڈمنسٹر، تیسرے تھے اکنامکس کے ماہر۔ جی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میسج میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وَأَيْضًا جزاک اللہ خیر۔ مال کتنے مہینے تک رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہو؟ جی یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے کل کی کلاس میں کہ مال کتنے دن تک رکھنا چاہیے، کہ جیسے آج تاریخ ہے رمضان کی 10 تاریخ ہے آج رمضان کی، 10 نہیں سوری 9، آج 9 رمضان ہے، 9واں روزہ تھا تو آج 9 رمضان ہے۔ اگر میرے پاس آج 9 رمضان کو 40,000 یا 50,000 مان لیتے ہیں، 50,000 روپیہ آ گئے کہیں سے، تو اب آج کی ڈیٹ میں اردو تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے میرے پاس 50,000 روپے آئے 9 تاریخ کو۔ اب میں اس دن صاحب نصاب بناؤں، صاحب نصاب اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یا جو زکوٰۃ فرض ہونے کا کیپیبل بن جائے۔ میرے پاس آج کی تاریخ میں یعنی 9 رمضان کو 50,000 روپے آ گئے تو میں زکوٰۃ کا کیپیبل بن گیا،
لیکن اس کی کچھ ایک کنڈیشن بھی ہے. کیا؟ آج کی 9 تاریخ کو جب میرے پاس 50,000 روپے آئے ہیں، جب اس پر گزر جائے گا حولان حول، عربی میں اس کو حولان حول کہتے ہیں. حولان حول مطلب یعنی سال کا گزرنا. اب اس پر 50,000 پر رمضان گزرا، رمضان کے بعد عید، بقرعید، اگلا رمضان آ گیا. اگر اگلے رمضان تک میرے پاس یہ والے 50,000 روپے، یہ والے مطلب یعنی اتنی کوانٹٹی میں میرے پاس یہ پیسے موجود رہے، تو اگلے سال اسی دن میں آ کر میرے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہوگا. اگر اس دن کے درمیان میں میرے پیسے یہ ختم ہو گئے تو بھی کوئی دقت نہیں. اس دن دیکھا جائے گا، اگر اس دن یہ پیسے آئے ہیں، رکھے ہوئے میرے پاس اویلیبل ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر اس دن یہ پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یعنی ایک سال کے گزرنے کے بعد اسی دن دیکھا جائے گا کہ یہ پیسے موجود ہے یا نہیں. اگر اتنے پیسے یا اس سے زیادہ بھی ہو گئے تو زکوٰۃ ہے. اگر اس سے زیادہ نہیں رہے، 50,000 سے کم ہو گئے، 35,000 ہو گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور یا پیسے تو آئے تھے لیکن سال کے بیچ میں وہ ختم ہو گئے، اس 9 تاریخ تک باقی نہیں رہے، اب کوئی زکوٰۃ نہیں. سال جب چونکہ نہیں گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی ان پیسوں پر. یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے. انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ ایک چارٹ میں آپ کی اسکرین پر دکھاؤں گا، اس سے ہم بہت اچھے سے سمجھیں گے. پھر میں آپ کو ایک اپلیکیشن بھی شیئر کر کے دکھاؤں گا، اس میں کیسے حساب لگاتے ہیں زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کیلکولیٹر بن گئے ہیں الحمدللہ، ٹیکنالوجی نے بنا دی. پیسنجر وہیکل کو بھی زکوٰۃ واجب ہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا ہے. دیکھیں، جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں. مان لیجیے اگر ہماری کوئی دکان ہے، اس میں نے سامان رکھا ہوا ہے، تو دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر زکوٰۃ ہے جو اس میں مال کا جو مال سے ہم پیسہ کما رہے ہیں. یہ جو مال رکھا ہوا ہے، اس سے جو ہم پیسہ ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے ہمارا، اس سے ہمارا لین دین ہو رہا ہے، جو اس کی انکم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ایسے ہی جو ہماری وہیکل ہے، اس وہیکل پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس وہیکل کی جو یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، جو کرایہ آ رہا ہے، جو ہم سواریوں سے لیتے ہیں، جو ہماری انکم ہو رہی، اس انکم پر زکوٰۃ ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. جو ہماری وہیکل ہے، پیسنجر وہیکل، اس سے جو پیسہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سے جو ہماری آمدنی ہو رہی ہے، اگر یہ آمدنی، اگر یہ ہمارا پیسہ اتنے مال کو پہنچ جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اکٹھا کر کے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. وہیکل پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی، آئی تھنک سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ بھی سمجھ میں آ جائے تو آپ تھمس اپ کر سکتے ہیں.